صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Niyatul mu'mini khairun min amalih. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تمہارا مدینہ والے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، باذن پروردگار، غیبوں پر خبردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم اپنے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں آپ کی طرف سے موصول ہونے والے خواب جو بذریعہ کال آپ ہمیں ریکارڈ کرواتے ہیں ان کو شامل کریں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کا آغاز کریں، آئیے سلسلے سے پہلے امیر اہل سنت کی مبارک تعلیمات سے فیض حاصل کرتے ہوئے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی خوابوں کی تعبیروں کے ضمن میں جو نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بیان ہوں گے ان پر انشاءاللہ عمل کریں گے. مدنی قافلے کی دعوت ملتی ہے، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی دعوت ملتی ہے، فکر مدینہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ عمل کریں گے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالی عز و جل کہیں گے، صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک بھی پڑھیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آنے پہ درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سچے خواب ہوتے ہیں اور ایک جھوٹے خواب ہوتے ہیں. سچے خواب کی آگے پھر انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک جو ہے اسے بشارت کہا جاتا ہے. خواب کے اندر بشارت جو خواب ہوتا ہے، یہ جو قسم ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی اچھے کام کی جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا جو فرشتہ ہے ملک الرؤیا، یہ لوح محفوظ سے دیکھتا ہے اور پھر خواب میں آ کر کے انسان کو کسی اچھے کام کی جو ہے وہ خبر دیتا ہے. اسی طرح جو سچے خواب ہوتے ہیں اس کی ایک قسم جو ہے وہ تنبیہ بھی ہے. تنبیہ جو ہوتی ہے اس کے اندر انسان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی بندہ نہ کرے، اگر کوئی گناہ جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس سے توبہ طائب ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف رجوع لائے. اور اس کی تیسری قسم جو ہے وہ جو بیان فرمائی وہ ہے الہام. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ فرشتہ جو ہے خواب میں آ کر انسان کو اس بات کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کا مطیع و فرما بردار رہے، نیک اعمال کرے، صدقہ و خیرات کرے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور توبہ کرتا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جو بھی خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں اس سلسلے کے حوالے سے، تو اس میں ایک بات کو جو ہے وہ یاد رکھا کریں کہ اپنے خواب کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کی کوشش کیا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ خواب بیان کریں اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن جو ہے وہ نہیں کیا کریں، یعنی کہ خواب کو سنسنی خیز بنانے کے لیے اپنی طرف سے 2-4 باتیں ایسی ایڈ کر دیں کہ جس سے خواب جو ہے وہ ایک معمہ سا جو ہے وہ بن جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ مدنی چینل کے سلسلے کے لیے ریکارڈ کروائیں کال کے ذریعے سے، تو اس کو ایک باربط ایک پورے طریقے سے صحیح طریقے سے بیان کیا کریں تاکہ اس کی درست طریقے سے تعبیر جو ہے یہ بیان کی جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خواب کو جو ہے وہ بالکل خالی نہیں سمجھنا چاہیے، فضول چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خواب جو ہے بسا اوقات انسان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ جو ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرم ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے انسان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بھی بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات خواب میں مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں آنے والی کسی پریشانی کے حوالے سے بھی نشاندہی کی جاتی ہے۔ پھر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع لاتا ہے، دعا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو جو ہے وہ بسا اوقات انسان کے حق سے جو ہے وہ ٹال بھی دیتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے مبلغ دعوت اسلامی سے بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور۔ جیسے کہ آپ نے ابتدا میں ہی 3 اقسام جو بیان کی جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، تو اسی میں جو آپ نے گفتگو کی وہ بھی اس میں بیان کیا گیا کہ جو بشارت ہوتے ہیں خواب، سچے خوابوں کی اقسام میں اسی طرح سے تنبیہ کے طور پر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ تو واقعی یہ بات درست ہے، سعادت مند وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں سے، جیسے خواب کے ذریعے کسی کو تنبیہ کی جائے یا ویسے ہی جاگتے ہوئے کسی کو تنبیہ کی جائے، تو تنبیہ تو کی ہی جاتی ہے، ہم بیانات کے ذریعے بھی تنبیہ سنتے ہیں، بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی تنبیہ ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو واضح فرامین ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احادیث کریمہ کے اندر تنبیہات فرمائیں، جہاں پر گناہوں پر جو ہے وہ ڈرایا گیا، اس کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا، تو اب یہ ایک فطری بات ہے کہ خواب کے معاملے کو تھوڑا زیادہ سیریس لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر مواقع پر بھی اس طرح کے معاملات موجود ہوتے ہیں۔ تو سعادت مند وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی بات سن کر، نیکی کی دعوت سن کر، گناہوں کے بارے میں کسی عذاب کا تذکرہ سن کر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی خواب کے ضمن میں ہمیں کسی بات سے ڈرایا جاتا ہے، کسی گناہ کی طرف ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میں سعادت میں جہاں پر توبہ کا بیان ہے، اسی طرح منہاج العابدین میں جو ابتدائی میں توبہ کا بیان ہے، تو وہاں پر اس طرح کے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں کہ جس طرح سے اے بندے تو نے گناہوں کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، اپنی عادت بنا لی ہے، اسی طرح سے تو توبہ کرنے پر بھی اپنے آپ کو کار بند رکھ، یعنی گناہ کا ہونا یہ ممکن ہے، عام جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اولیاء سے بھی ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو جب گناہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ جو ہے وہ ایک طرح سے ٹوٹ جاتی ہے ہماری، پھر اس کو اختیار کر لیتے ہیں گناہ کو، تو جس طرح سے گناہ بار بار ہو جاتے ہیں، اے کاش کہ ہمیں بار بار سچی توبہ کرنے پر بھی استقامت مل جائے۔ یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں توبہ کروں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اب ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ لہذا میں تو ہوں ہی گناہگار اور مجھے گناہگار ہی رہنا ہے، میں تو نیک بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے بعض اوقات شیطان مسلمان کا ذہن بناتا ہے، اسے توبہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ رہنمائی فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب توبہ بھی کیے چلے جائیں اور گناہ بھی کرتے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باتقاضۂ بشریت
اگر توبہ پر استقامت نہیں ملی تو دوبارہ کیجئے، سہبارہ کیجئے، بار بار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا غفور ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے کہ اس نے جب تک ہماری سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کال کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک اپنی اس قبر میں، اور قبر بہت چھوٹی پڑ رہی ہے میرے کو، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد حسین ہے، میں فیصل آباد علامہ اقبال کالونی سے بول رہا ہوں۔ مجھے 2 یا 3 مرتبہ خواب آ رہا ہے کہ میرا جو بڑا پوتا ہے نا وہ خواب میں گم ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہوں، یہ کیسی خواب ہے؟ جی آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ میں ڈیرہ علی خان سے بات کر رہا ہوں، شاید کلیاوی کا۔ ہمارا ایک قدم تھا وہ فوت ہو چکا ہے، تو کسی کے خواب میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹی وی لی تھی، ٹیلی ویژن، تو اس کے لیے وہ بیت عذاب کا سبب بن رہی ہے سر۔ کسی کو خواب میں آئی تھی اس کو، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ابھی ٹی وی کو کیا کرنا چاہیے، بیچ دیں یا توڑ دیں، اس کے لیے عذاب بن رہی ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے سر؟ جی حضور، پہلے خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس نے خواب دیکھا کہ قبر میں اور وہ قبر تنگ پڑ رہی ہے۔ جی دیکھیے، قبر کا تنگ ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے، اور یہ وہی تنبیہ کی قسم سے معلوم ہوتا ہے۔ جس نے یہ دیکھا ہے، جس نے اپنی قبر کو تنگ پایا ہے، اس کے لیے تنبیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے اور اپنا محاسبہ کرے۔ اگر کسی گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے تو فوراً اس سے توبہ کرے اور نیکیوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو۔ محمد حسین بھائی فیصل آباد سے خواب میں، سردار آباد سے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑا پوتا جو ہے وہ خواب میں گم ہو جاتا ہے۔ جی، تو اگر واقعی ان کے جو پوتے ہیں وہ حیات ہیں اور جن کو خواب کے اندر انہوں نے گم ہوتا ہوا دیکھا، تو ان کے لیے ایک تو حفاظت کے اقدام کریں، دعا کریں، اور سردار آباد میں ہمارا مدینہ ٹاؤن میں فیضان مدینہ قائم ہے، وہاں سے حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیں۔ اور جو تیسرا خواب سی ڈی پلیئر کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان سے جو کال تھی، جی، تو انہوں نے بیان کیا کہ فوت ہو گئے وہ شخص جنہوں نے خریدا تھا، فوت ہو گئے، خواب میں دیکھا تو اب جو ہے وہ باعث عذاب ان کے لیے ہو رہا ہے۔ جی، تو دیکھیے، یہ ایک بہت ہی ڈرانے والا واقعہ ہے، اور خواب کے ذریعے مردے کا اپنا حال بیان کرنا یہ درست ہوتا ہے، وہ اچھا بیان کرے یا برا بیان کرے۔ تو اب جو انہوں نے بیان کیا اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں انہوں نے کچھ خریدا تھا، ٹیلی ویژن خریدا تھا، سی ڈی پلیئر خریدا تھا، اور اب اس کا استعمال درست نہیں کیا جا رہا، ناجائز استعمال ہو رہا ہوگا، اور وہ خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان سنا تھا، اس میں بھی اس طرح کا واقعہ کسی نے امیر علیہ سنت کو تحریر کیا تھا، امیر سنت نے اس کو بیان بھی فرمایا تھا۔ تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو گناہوں کے اسباب دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب اس کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے۔ اگر ماں باپ نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، ان کو گناہوں بھرا ماحول فراہم کیا اور گناہوں پر ان کی تربیت کی، گناہوں بھرا ماحول دیا اور نیکیوں کی طرف ان کو راغب نہ رکھا، ان کی اچھی تربیت نہ کی، تو وہ اولاد بھی عذاب کا باعث ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس طرح ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی نیک کام کر دینا، کسی کو علم سکھا دیا، کسی کی اچھی تربیت کر دی، مسجد بنا دی، ثواب جاریہ کا کام ہے، کسی کے لیے مسلمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دیا، ثواب جاریہ کا کام ہے، کسی کو کتاب خرید کر دے دی، وہ پڑھتا رہے گا، اس سے ثواب حاصل کرتا رہے گا، ثواب جاریہ کا کام ہے۔ اسی طرح سے گناہ جاریہ کے بھی اسباب ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد جس طرح سے ثواب جاریہ پر بندے کو اچھائیاں ملتی ہیں، بھلائیاں ملتی ہیں، اسی طرح سے اگر وہ کوئی گناہ چھوڑ کر گیا ہے جس کا سبب یہ بنا تھا اور ابھی بھی وہ جاری ہے، تو اس کے سبب سے اس کی گرفت ہونا بھی ممکن ہے۔ تو سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پر یہ بات جو ہے
تنبیہ الغافلین میں جہاں پر والدین کا بیان فرمایا اس میں یہ مینشن کیا گیا اگر والدین کوئی ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جس سے بچہ دین کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو ان چیزوں کا ماں باپ کو فائدہ بھی ہوگا. یوں جیسے ابھی آپ نے جو فرمایا کہ غلط طرف لگا دیا بچوں کو، یا ان کو ایسے گناہوں کے اسباب مہیا کر دیے کہ بچہ اسی میں لگا ہوگا جس کا عذاب بھی جب ہوتا رہے گا. اچھا، اب ان کو کرنا کیا ہے؟ یہ تو وہ بیان ہے کہ جو آپ نے دیکھا. دیکھیے، اگر آپ انہیں جانتے ہیں جو ان آلات کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور آپ نے سوال بھی کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے اس ٹی وی کو، تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اس ٹی وی پر فقط مدنی چینل کو لگا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ ایصال ثواب کا بھی ذریعہ ہو سکے گا اگر اس کو آپ اچھے استعمال میں لائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جو بھی ترکیب ہے وہ کی جائے گی ایصال ثواب کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا. اور اگر کوئی اپنے گھر میں ٹی وی رکھتا ہے اور اس پر گناہوں بھرے مناظر دیکھنے سے نہ خود بچ سکتا ہے نہ اپنے گھر والوں کو باغ رکھ سکتا ہے، تو پھر تو اسے نکالنا ہی بہتر ہے. لیکن پہلی کوشش کیجئے، آپ ان کو ذہن دیجئے کہ اس پر جو ہے وہ مدنی چینل، الحمدللہ ہمارے پاس ایک ٹی وی کا بہترین استعمال ہے، بہترین جائز استعمال ہے. 100% شریعت کے مطابق یہ دعوت اسلامی نے آپ کو چینل دیا ہے جس کے ذریعے آپ علم دین حاصل کرتے ہیں، اپنی شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نعت سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، منقبت سنتے ہیں، بے شمار نیکیاں کما سکتے ہیں. تو اگر وہ دوست جو آپ نے جن کا بیان کیا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے تو بہت اچھا. ورنہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے، تو یاد رکھیے کہ جس طرح سے ان کے لیے فوت شدہ کے لیے آزمائش کا سبب ہو سکتا ہے، اسی طرح سے جو اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اگر غلط استعمال کر رہے ہیں، ناجائز چیزیں دیکھ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو مرنا ہمیں بھی ہے. ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، ان کے لیے بھی آزمائش کا سبب ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیجیے. اور انہوں نے جو اپنے بعد جو ہے یہ سامان چھوڑا ہے، خدا را اسے گناہوں میں ہرگز استعمال نہ کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آزمائش میں ہوں اور مرنے کے بعد دنیا میں اس طرح سے جو گناہوں کا ہم سامان کر رہے ہیں ہمارے لیے آزمائش کا سبب نہ ہو جائے. تو مسلمان کے لیے خیر خواہی کیجیے. آپ کے عزیز ہیں، دوست ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، تو ان کے لیے خیر خواہی کا یہ بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آئیے ناظرین، آپ کی دوبارہ کالز کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رات میں نے امیر اہل سنت اور نگران شورا کی زیارت کی ہے، برائے مہربانی مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. جی اگلی کال. میرا نام تنویر احمد ہے، میں پاکستان سے بول رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جا رہا ہوں سائیکل پہ، آگے ایک نہر آتی ہے، راستہ نہیں ملتا، لیکن تھوڑی دیر بعد نہر خشک ہو جاتی ہے، لیکن میں جا نہیں پاتا. پھر تھوڑی دیر بعد اسی رات جس طرح یہ خواب دیکھا اسی رات دیکھا فروٹ جو ریڈیو میں پڑے ہیں، ایک پر موسمی اور ایک پر مالٹا. میں نے مالٹے خریدے اور ایک پر چھلکا اتار کے تھوڑا سا کھایا بھی ہے. میں یہی خواب ہے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے بول رہا ہوں رفیق. میں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہوں. اس خواب کی تعبیر بتا دیں ذرا مہربانی. جی حضور، پہلے خواب کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ پہلے خواب کی تو کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت کی آپ نے، نگران شورا کی زیارت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا باعث برکت ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے. اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے، جو آپ کے فرامین ہیں، اس پر عمل بھی کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کے لیے بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوگا. دوسرا خواب جو ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ وہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک نہر ہے، جا نہیں پاتے، تو کاموں میں دشواری کی طرف اشارہ ہے، علامت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کاموں میں بھلائی اور کامیابی کے لیے دعا بھی کیجیے. اگر آپ امیر علیہ سنت سے بیعت ہیں، مرید ہیں یا طالب ہیں، تو شجرہ قادریہ عطاریہ میں جہاں دیگر وظائف ہیں وہیں پر ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ کام اٹک گئے ہوں تو کیا کریں، کیا پڑھیں. وہ وظیفہ آپ پڑھیے. اگر آپ مرید نہیں ہیں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو جائیے. انشاءاللہ دین و دنیا کی دیگر بھلائیوں کے ساتھ ساتھ
آپ کو دنیاوی یہ بھی منافع حاصل ہوں گے، شجرہ پڑھنے کی آپ کو اجازت بھی ہو جائے گی، اور مرید کے لیے اپنے پیر کی طرف سے دیے جانے والے وظائف بہت زیادہ بابرکت ہوا کرتے ہیں۔ تو جو دیگر بھی ہمارے ناظرین ہیں، امیر اہل سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں، وہ بھی شجرہ قادریہ عطاریہ پڑھنے کی نیت فرما لیں۔ تو جو صاحب خواب ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے کاموں میں بہتری آئے گی۔ حضور مرید کیسے ہوں؟ امیر اہل سنت کی تو لائیو جو براہ راست زیارت جو ہے وہ خاص مواقع پر ہوتی ہے، تو مرید کیسے ہوں امیر اہل سنت سے؟ دیکھیے ماشاءاللہ، ایک تو مدنی چینل کے سلسلوں میں جب امیر اہل سنت خود کرم فرما ہوتے ہیں مدنی مذاکروں میں، تو براہ راست مرید ہونے کی سعادت ملتی ہے۔ اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہیں، کبھی نگران شورا، دیگر اراکین شورا اور دیگر بھی جو ہمارے وکیل اسلامی بھائی ہیں جن کو امیر اہل سنت نے وکالت عطا فرمائی ہے، وہ بھی مرید کرتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کا سلسلہ ظاہر ہے کہ وہ جب ہوگا تب ہوگا، تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے 2-3 ذرائع ہیں، میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ اگر انٹرنیٹ کی سہولت آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net وزٹ کیجئے، وہاں مرید بننے کے لیے آپ کو فارم مل جائے گا، اسے بھر کے سبمٹ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مرید بن جائیں گے۔ اگر ایک آئیکن ہے اس میں بیکم مرید۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے یا ہے لیکن آپ یوز نہیں کرتے، تو آپ مکتوب بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی، مکتب مکتوبات و تعویذات عطاریہ، نیچے بریکٹ میں لکھ دیجئے گا مرید بننے کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے نا آپ اپنا نام، اپنا عمر، والد کا نام، اسی طرح سے اگر کسی اور کو مرید کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ بنیادی معلومات لکھ کر اپنا نیچے جو ہے وہ پوسٹل ایڈریس لکھ دیجئے، اور فیضان مدینہ مکتب مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے نام پر روانہ کر دیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو مرید کر لیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان ذریعے ہیں، دنیا میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں تو ان 3-4 ذرائع کو استعمال کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، تو مرید بن سکتے ہیں۔ یاد رہے، بعضوں کا ذہن میں سوال آتا ہے کہ بغیر ملے میں کیسے مرید ہوں؟ تو مرید ہونے کے لیے پیر سے ملنا شرط نہیں، ضروری نہیں، سعادت ہے جسے مل جائے کہ پیر کے ہاتھ میں واقعی ہاتھ دے کر مرید ہو تو بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے انتظار میں بے پیرا رہنا، بغیر کسی کی بیعت کے وقت گزارنا، یہ یوں سمجھے کہ نفع میں نقصان ہے، کہ جب تک مرید نہیں ہوں گے تو جو ایک ارادت کی برکتیں ہوتی ہیں اس سے محروم رہیں گے۔ تو فوراً آپ مرید ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو ضرور نصیب ہوں گی۔ تیسری کال جو ہمیں اسلام بھائی نے کی تھی، پہاڑ سے اتر رہے ہیں، تو دیکھیے اس میں 2 چیزیں میں بیان کروں گا، آپ غور کر لیجئے گا۔ پہاڑ سے یا کسی بلندی سے نیچے کی طرف آنا، اگر اس طور پر ہو کہ پاؤں پھسل رہا ہے یا بندہ لڑکتا ہوا آ رہا ہے، گویا کہ گر رہا ہے، اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ تنزلی اور عہدے سے معزولی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اور اگر ویسے ہی نارمل حالت میں جیسا بندہ کسی پہاڑ سے، کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آتا ہے، وہ خالی پہاڑ ہی کے ساتھ خاص نہیں، آپ سیڑھیوں سے کسی جگہ پر اسٹیئر سے نیچے آ رہے ہیں، یعنی اونچائی سے آپ نیچائی کی طرف آ رہے ہیں، تو اگر آپ گر نہیں رہے، پاؤں نہیں پھسلا، لڑک نہیں رہے، نارمل کنڈیشن کے اندر آ رہے ہیں، تو یہ کسی معاملے سے رجوع کرنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت پیش کر دوں کہ جس نے خواب دیکھا ہے، اگر ان دنوں کسی معاملے کے بارے میں وہ غور و فکر میں مبتلا تھا یا کسی چیز کے اندر وہ سوچ رہا تھا کہ میں رجوع کروں نہ کروں، کیا کرنا چاہیے، تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ اپنے معاملے سے رجوع کرے گا، یعنی پھر جائے گا، پلٹ آئے گا، لوٹ آئے گا اس اپنے خیال سے، اس ذہن سے، اس اپنے کسی بھی معاملہ جو کرنے جا رہا تھا تو اس سے وہ اپنے آپ کو باز رکھے گا۔ تو اگر نارمل حالت کے اندر پہاڑ سے اپنے آپ کو اترتے ہوئے دیکھا تو پھر یہ تعبیر ہے، اور اگر پاؤں پھسلنے سے، لڑکنے سے، گرنے کی صورت کے اندر آپ پہاڑ سے نیچے آ رہے تھے تو وہ عہدے سے، اپنی کسی منصب سے جو ہے وہ معزولی کی علامت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، بھلائی کی اور خیر کی دعا کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ جی آئیے ناظرین، آپ کی مزید کالز کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं कलीम अहमद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जनाब गुजारिश ये थी कि मुझे अपने ख्वाब के बारे में मालूम करना है। ख्वाब ये है कि ये असल में मेरी जोजा को आया था। उसमें ये था कि ख्वाब के बाद ख्वाब में उसमें ये था कि उसे एक शख्स नजर आया जिसने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था, दाढ़ी नहीं थी उसकी, सिर्फ मूछें थी। उसके बाद उसने कहा कि मैं आपकी रूह कब्ज करने आया। मेरी वाइफ ने उसे कहा कि मेरी तो नमाजें भी पूरी नहीं है और मेरी रोजे भी पूरी नहीं है और मेरा ज़कात का मामला भी पूरा नहीं है, आप मुझे रिहाई दे दें। फिर उसने कहा कि मैं अभी तो जा रहा हूँ, फिर आऊंगा, मेहरबानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर से आगाह करें, आपके लिए हमेशा दुआ बोल रहूंगा। जज़ाकल्लाह। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं महफूज अख्तारी बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं वो पतंग उड़ा रहा हूँ, उड़ाते उड़ाते फिर वो कट गई तो मैं पीछे भागा हूँ। भागते भागते मैं एक जगह पर पहुंचा तो सामने मुझे गुंबद खजरा शरीफ नजर आया और बीच में जो है काफी बड़ी खाई थी। तो मैं बाहर वहीं से दूर से खड़ा हुआ, गुंबद खजरा को देखता रहा, बीच में खाई थी और मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। बराए करम मेरे इस ख्वाब की ताबीर बयान फरमा लीजिए। दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और ख्वाबों की ताबीर भी, और जो दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत आता है वो बड़े शौक से देखता हूँ। माशाअल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह बरकतें हासिल करते रहेंगे। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। याद अहमद दुबई से बात कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा मैं अपने पीर साहब हजरत मेहर अली शाह साहब आस्थाना गोलड़ा शरीफ के नाम की 11वीं शरीफ पका रहा हूँ, उसकी क्या ताबीर है जानना। 11वीं शरीफ पीर मेहर अली शाह साहब की कर रहे हैं। वैसे 11वीं शरीफ जो है हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की नियाज के तौर पर मशहूर है, लेकिन वो लफ्ज इतना मशहूर है कि हर इसाले सवाब को 11वीं शरीफ कह देते हैं। बहरहाल इसाले सवाब करना बुजुर्गों का, अल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। अच्छा ख्वाब है, इंशाल्लाह खैर व बरकत होगी। हमारे महफूज भाई ने कॉल की कराची से, ये ख्वाब में बता रहे हैं कि मैं एकदम पतंग उड़ा रहा हूँ, जैसे वो कट गई, पतंग कट गई, फिर मैं उसके पीछे भागता हूँ तो गुंबद खजरा शरीफ की ज़ियारत करता हूँ, लेकिन रास्ते में या वो एक बहुत बड़ी खाई जो है वो आ जाती है। क्या फरमाएंगे इसके बारे में? देखिए, पतंग उड़ाना जो है वो दुरुस्त नहीं है, वैसे पसंदीदा काम नहीं है और ये उड़ाते उड़ाते मदीने की ज़ियारत हो जाना ये गलत मलत है। तो ये तो बेरब सा ख्वाब है, इसकी ताबीर नहीं बयान की जाएगी। और अगर वाकई ये पतंग उड़ाते हैं हकीकत में तो इनसे मैं यही अर्ज करूंगा कि पतंग ना उड़ाएं, फजूल काम है, खेल कूद तमाशे का काम है और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे मामलात भी होते हैं, शरीर रहनुमाई भी हासिल कर लें, क्योंकि इसमें जवाज और अदम जवाज के हवाले से भी गुफ्तगू है। बहरहाल एक फजूल सा कम से कम काम जरूर है। जान तक चली जाती है हुजूर, ये पतंग के मामले में करंट लग जाती है, करंट लगने से बंदा जनाब दुनिया से चला गया, वो जो उड़ाते हैं जिससे वो गर्दन पर लग गई, बहुत ज्यादा मामलात होते हैं। मुअज़्ज़ल्लाह हमारे यहाँ शायद ये बड़े सगीर पाको हिंद में ही ज्यादा होता होगा, छतों पर उड़ाना, फिर म्यूजिक का चलाना, फिर वो जब दिन आते हैं तो उसको मनाना, गालिबन बाहर के दिनों में ये ज्यादातर करते हैं। तो बहुत सारी फजूलियात और बहुत सारे गुनाहों का मजमुआ बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए और इस तरह के फजूल और नाजायज कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि एक तो माल का भी बहुत ज्यादा ज़िया है इसके अंदर, लाखों लाख बल्कि शायद करोड़ों रुपए इस मद में उड़ा दिए जाते हों, फूंक दिए जाते हों, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े का सिलसिला, फायरिंगें तक हो जाती हैं और गले कटने के वाकयात तो जिन दिनों में ज्यादा ये उड़ाने का सीजन होता है तो बकसरत सुनने को मिलते हैं और तकरीबन जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह का वाकया होता ही रहता है। फिर बाज़ औक़ात उड़ाते उड़ाते, चूंकि बुलंद जगह से उड़ाने का रिवाज होता है, छत से गिरना, किसी का बाजू टूट गया, किसी की टांग टूट गई, तो एक वैसी बेवकूफाना सा काम है। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। तो ये तो एक बेरब सा ख्वाब है, इसकी ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। एक माल्टे का ख्वाब पिछली जो आपने कॉल का सेट लिया था तनवीर भाई ने बताया था कि उसमें रह गया था, तो सम्मी और माल्टा दोनों देखे और माल्टे को जो है उन्होंने थोड़ा खाया भी इसको। जी, तो माशाल्लाह एक तो ये है कि संगतरा, माल्टा
اس قسم کا پھل جنت میں بھی جنتیوں کو ملے گا. سبحان اللہ. اچھا پھل ہے, جنتی پھلوں میں سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور جو انہوں نے بیان کیا کہ خریدا اور اسے کھایا, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ اپنی اولاد کے مال سے نفع پائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ بھی خوش قسمتی ہے فی زمانہ کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے مال سے نفع اٹھا پائیں, یہ ضروری نہیں ہوتا. اور اس طرح کے معاشرے میں بے شمار واقعات ہیں. کئی سہانے سپنے دیکھنے والے شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ان معنوں پر وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنی اولاد کے مال سے نفع پاتے ہیں. اور جب نفع کی بات ہے تو وہ ہر اعتبار سے نفع ہی ہے, وہ شرعن بھی نفع ہے, دنیاوی طور پر بھی نفع ہی نفع ہے, اچھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا مال ہو یا آپ کی اولاد کا مال ہو, آپ کے لیے اسے نفع بخش بنائے اور ہر طرح کے ناجائز سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ عز و جل اچھا خواب ہے تو اس پر آپ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی بجا لائیے. ایک کال میرے خیال رہ گئی بیچ میں. جی کریم بھائی, ان کی بچوں کی والدہ نے خواب دیکھا, ایک شخص نظر آیا تو پھر اس کا حلیہ بھی انہوں نے بیان کیا. اس نے کہا میں آپ کی جان لینے آیا ہوں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میری تو نمازیں بھی پوری نہیں ہیں, روزے بھی پورے نہیں ہیں, زکوٰۃ کے معاملات بھی جو ہے میں نے ادا نہیں کیے. تو اس نے کہا اچھا ابھی تو میں جا رہا ہوں, پھر جب آؤں گا تو پھر مہلت نہیں دوں گا. تو یہ تو بہت ہی واضح تنبیہ ہے. اپنے بچوں کی امی کو یہ نیکی کی دعوت پیش کریں, اور فقط ہم خواب کی بنیاد پر کسی کو گناہگار ٹھہرا نہیں سکتے کہ واقعی ان کے نمازوں میں کمی ہے, واقعی زکوٰۃ میں کمی ہے. لیکن ایک تنبیہ ہے, نیکی کی دعوت پیش کیجیے اور انہیں غور کرنے کا کہیے کہ اگر واقعی نمازوں کی گنتی پوری نہیں, روزوں کی گنتی پوری نہیں, اگر ان کے پاس جو مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو فوراً ادا کر دیں اور اسے اپنے لیے ایک موقع کے طور پر سمجھیں. جیسے کہ ابتدا میں ہم نے گفتگو کی کہ خواب کے ذریعے بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے, تو خوش نصیب اور بد نصیب اس کی جب ہم گفتگو کریں گے تو جیسا کہ ابتدا میں عرض کی تھی کہ اگر تو میں نیکی کی دعوت سننے کے بعد مجھے کوئی سمجھا رہا ہے, بھلے وہ خواب کے ذریعے ہے یا جاگتے ہوئے ہے, میں اپنے اندر تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گیا, کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا, تو واقعی سعادت مند ہوں. ورنہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, اور دنیا سے جانے کا بس ایک وقت مقرر ہے. کسی کو یوں تنبیہ کر دی گئی, اگر اس طرح کی تنبیہ کرنے کے بعد بھی میں اپنے اندر تبدیلی نہیں لا پاتا, میں انہی گناہوں میں ویسا ہی مبتلا رہتا ہوں, توبہ کی طرف نہیں آتا, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا, اور اسی حال میں میرا انتقال ہو جاتا ہے, تو اب سوچئے کہ کیسی حسرت ہوگی. یعنی قبر میں جانے کے بعد بندے کو جو بڑی حسرتیں ہوں گی, اس میں جو بہت زیادہ حسرت کا ایک معاملہ ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو باز نہ رکھنے کا بھی ہے. اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے بندہ مہلت طلب کرے گا, تسبیح کے لیے, تکبیر کے لیے, تحمید کے لیے ترستا ہوگا کہ کاش مجھے دنیا میں ایک لمحے کے لیے ہی بھیج دیا جائے, جو میں نیک اعمال نہ کر سکا وہ بجا لاؤں, جن گناہوں میں مبتلا تھا اب میں اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکوں. لیکن یہ ایک ایسی حسرت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بڑی کسی حسرت کا تصور کیا جا سکتا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے آ جانا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے, جو ایک دنیا کا ایک سرکولیشن ہے, وہ یہی ہے کہ بندے نے دنیا میں آنا ہے, پیدا ہونا ہے, ایک مقررہ وقت اس کو دیا گیا, اچھائی بیان کر دی گئی, برائی بیان کر دی گئی, اور بس ایک وقت ایسا آنا ہے, وہ ایک ہی لمحہ ہوگا کہ جب بندہ دنیا سے بالکل ہی چلا جائے گا, اور چلے جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آنے کا کوئی راستہ, کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو میرے پیارو میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, جس نے یہ خواب دیکھا, بالخصوص وہ, اور بالعموم ہم سب کو یہ خبر تو دی ہی جا چکی ہے نا, تو خواب کی صورت میں آ کے ان کو بیان کر دیا گیا. قرآن کے اندر بھی تو بیان ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, موت آنی ہے, اور روزانہ جو ہے وہ کتنوں کو موت دی جاتی ہے. اور اس طرح کی کتنی روایتیں جن کے اندر ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ ترغیبات ملتی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نام دے دیتا ہے, اور ہر شب برات کو مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس سال کس کس کا انتقال ہوگا. تو تصور کریں
اور ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے کہ میرے پاس ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. خدا کی قسم آپ اپنے اندر نیکی کا جذبہ محسوس کریں گے، گناہوں سے نفرت محسوس کریں گے. آپ بھی نیک بننا چاہتے ہیں. کس مسلمان کے دل میں نیک بننے کی تمنا نہیں ہے؟ لیکن دیکھیے فقط تمنا سے کام نہیں چلے گا، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر کوشش کرنا پڑے گی، جب بھی ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حسرت لفظ حسرت ہی رہے، یہ تمنا فقط تمنا ہی رہے اور ہم دنیا سے چلے جائیں. آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں عام سے عام تر ہوں گی. تو جنہوں نے خواب دیکھا ان کو بھی نیکی کی دعوت میں نے پیش کی اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور جب نیکی کی طرف آنے کا جو ہے وہ ذہن بنتا ہے، نیک بننے کا ذہن بنتا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹیں بھی جو ہے وہ بنتی ہیں. بسا اوقات اگر دیکھا جائے تو جو انسان کا وہ جو گناہ ہو بری صحبت جو اس کی ہوتی ہے، ایک فرینڈ سرکل ایسا ہوتا ہے جس میں بالکل نیگلیجنسی ہے، غفلت ہی غفلت جو ہے، کسی کو جو ہے وہ معاملات ہیں اس میں بھی رہنا ہے. پھر جو ہے وہ غلط قسم کے ٹی وی پر مناظر جو ہے وہ بھی دیکھنے ہیں، ڈرامے بھی دیکھنے ہیں، فلمیں بھی دیکھنی ہیں، اور بھی نماز پڑھنے بھی نہیں جانا، اور جو ہے وہ نیک ماحول کی طرف آنا بھی نہیں ہے، اور مجھے نیک بھی بننا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں 1 2 3 کرنا پڑے گا. امیر علیہ سنت نے ایک بہت پیارا مدنی پھول ہمیں پچھلے دنوں جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوا، بہت یعنی بعض اوقات بعض چیزیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہے نا، تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نیتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، نہیں ہوتا، بعض اوقات ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے. تو آپ نے بہت پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ جو کام کرنا ہے نا تو اس کو پھر 1 2 3 کریں، یعنی پھر اس کو کر ڈالیں، اس کو لمبا نہ کریں، اس کو یعنی ایسے پروسیس میں نہ ڈالیں کہ پھر جو ہے آپ اسی کے اندر لگے رہیں. تو گناہوں کا معاملہ تو بہت ہی سنگین ہے. یہ تو دنیاوی طور پر بھی اگر کسی معاملے میں ہم تاخیر کرتے ہیں، سستی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لیکن گناہوں کا معاملہ تو گناہ ہے نا، اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ فرینڈ سرکل ہے، اسی طرح انوائرمنٹ ہے، بندہ جو ہے وہ ایک دنیا کے معاملات بھی ہیں. تو دیکھیے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ایک بہت ہی بنیادی سی بات ہے نا کہ موت اسی حالت میں آ گئی تو اس کے بعد میں غور کروں کہ کیا میں اپنے آپ پر اس انداز پر زندگی گزارنے پر میں اپنے آپ سے بھی خوش ہوں گا یا نہیں، میں اپنے آپ سے کتنا نالا ہوں گا. لیکن وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت کیا یہ دلیل یا یہ گفتگو جو میں آج اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہوں کیا دوستوں کو بھی لے کے چلنا ہے، کیا کریں، یہ معاملات بھی ہیں، تو کیا مرنے کے بعد یہ چیزیں مجھے بچا سکیں گی، میرے لیے عذر ہو سکیں گی؟ اور کیا اس طرح کے نقصان کے بعد میں اپنے آپ کو کیا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں گا، بے وقوف سمجھ رہا ہوں گا؟ اس وقت جو اپنے آپ پر کیسی میں ملامت کر رہا ہوں گا، اپنے آپ کو کیسا کوس رہا ہوں گا کہ کاش 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 یہ میں نہ کرتا، چھوڑ دیتا، آ جاتا، مجھے سمجھایا گیا، کہا گیا، اب بھی جیسے سمجھایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دیکھیے یہ لفظ کاش، یہ لفظ تمنا، یہ لفظ حسرت اگر فقط دنیا کے معاملے کے اندر ہو تو ہمارے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے. کسی کا کاروبار ہے، کسی غلط ڈیل کی وجہ سے اس کو کروڑوں روپے کا لاس ہو جائے تو وہ کتنی بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کاش یہ میں ڈیل نہ کرتا، ہائے میں یہ نہ کرتا، میں وہاں نہ جاتا، مجھے کچھ لگ تو رہا تھا کہ گڑبڑ ہے لیکن پھر بھی میں نے سودا کر دیا، پھنس گیا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا. تو ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ جب کروڑوں روپے، اربوں روپے اگر دنیا کا ہمارا لاس ہو جاتا ہے تو ہماری حسرت کیسی ہوتی ہے اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، جبکہ اس کا دور ہونا ممکن ہے. اگر کروڑوں کا مجھے لاس ہوا ہے تو میں کل کروڑوں کما بھی سکتا ہوں، ممکن ہے. لیکن اس حسرت کا تصور کریں کہ جس حسرت کے بعد پھر اس کو دور کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر پلٹنا نہیں ہے اور پھر حساب کتاب ہی کا معاملہ ہے. تو یہ تو ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں ذہن بنانا پڑے گا اور انتظار میں نیک بن جاؤں گا. جیسا کہ میرے لیے سنت ہمیں بارہا سمجھاتے ہیں کہ یہ بھی شیطانی وار ہوتے ہیں کہ پہلے حج کر لوں، پھر داڑھی رکھ لوں گا،
ابھی شادی نہیں ہوئی پھر نیک بن جاؤں گا، یا شادی ہو گئی ہے تو چلو ابھی تھوڑا وقت جو ہے موج مستی میں گزار لوں پھر نیک بن جاؤں گا. تو یہ تو کتنے مناظر ہیں. کیا ہم جوان موتیں نہیں دیکھتے؟ ہمارے ساتھ والے، ہمارے دوست احباب، کون سی عمر کا ایسا شخص ہے جس کا انتقال نہیں ہوتا؟ تو ہمیں کون سی خوش فہمی ہے؟ تو یہ شیطان کے وارے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے کہ یہ گفتگو کرنے والا وہ اپنے بارے میں کس قدر تبدیلی کا ذہن رکھتا ہے تو وہ کس قدر عمل کرتا ہے. اسی طرح سننے والا غور کرے. تو موت ایک ایسی تنبیہ ہے، یاد موت، فکر موت، قبر کی یاد، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا نا کہ اس کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ جو ہے تمہاری خوشیوں کو جو ہے وہ بھلا دے گی. اور نیک بننے کے لیے کچھ کر ڈالیے، ہمت کیجئے، 1 2 3 کیجئے اور بس نیک بن جائیے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. سوچتے رہیں گے، تصور کرتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فقط تصور رہے، اس کی تصدیق نہ ہو پائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کے سلسلے کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضا افطاری ہو رہا ہوں قصور سے. مجھے 2 دفعہ زیارت نصیب ہوئی ہے امیر اہل سنت، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شریف افطاری کر رہا ہوں سردار آباد سے. میرے بھتیجے نے خواب دیکھا کہ انہوں نے اپنے دادا جان یعنی میرے والد محترم کو خواب میں دیکھا اور وہ فرما رہے تھے کہ جی مجھے دباؤ، میری ٹانگوں کو دبا دو. اس کی تعبیر پوچھنی ہے کہ کیا ہے. جی اگلی کال. افضل بار سے محمد زمان بول رہا ہوں. خواب میرا یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں پانی دیکھتا ہوں، کبھی نہر میں ڈوب رہا ہوں، کبھی دریا میں ڈوب رہا ہوں، کبھی سیلاب کے پانی میں. اس کی ذرا تعبیر بتا دو، مہربانی ہوگی. جی حضور، پہلی کال کے بارے میں آپ کیا جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے؟ علی رضا بھائی نے قصور سے جو ہے وہ کال کی کہ 2 مرتبہ امیر سنت کی زیارت کی ہے انہوں نے. ماشاءاللہ، بزرگوں کی زیارت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت باعث برکت ہوا کرتی ہے. اور یہ خواب کے دیکھنے والے کی ذہن کی عکاسی بھی ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کس کی طرف اس کی رغبت ہے. تو دیکھیے بزرگوں کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اچھے خواب کا نظر آنا یہ مسلمان کے لیے نعمت ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی نیت بھی فرما لی. اور امیر علیہ سنت کی تو بات ہی کیا ہے، ایسی مبارک ہستی ہیں کہ خواب میں آ کر کے نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور پریشان حال اسلامی بھائی کو اس کی پریشانی جو ہے وہ دور کیسے ہو یہ بھی جو ہے ارشاد فرما دیتے ہیں. اسلامی بھائی نے جو ہے ابھی چند دن پہلے ہی بتایا کہ میں جو ہے وہ کاروبار کے حوالے سے جو ہے وہ پریشان جو ہے وہ جا رہا تھا، تو میرے خواب میں قبلہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے اور امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ آپ مکتوبات و تعویذات تاریہ کی جو مجلس ہے، تعویذات تاریہ کے بستے سے فلاں تعویذ حاصل کر لیں انشاءاللہ. نام بھی بتایا؟ جی بالکل، تعویذ کا نام بھی بتایا کہ یہ تعویذ لے لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ اگلی کال کے بارے میں محمد شریف بھائی جو ہے انہوں نے کال کی، ان کے بھتیجے نے جو ہے خواب میں دیکھا، ان کے دادا کو دیکھا خواب میں کہ انہوں نے کہا کہ میری ٹانگیں جو ہے وہ تھوڑی دبا دو. آرام چاہ رہے ہیں. ٹانگ کا دبانا جو ہے وہ ایک، کیونکہ یہ بعض لوگ کرتے ہیں دبوانا، پاؤں دبوانا، ٹانگ دبانا آرام کے لیے ہوتا ہے. مردہ اگر آرام کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کو ایصال ثواب کیا جائے کہ یہی ایک بہترین صورت ہے فوت شدہ کے حق میں آرام پہنچانے کے لیے. تو ان کو یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اپنے والد صاحب کے نمازوں روزوں کا فدیہ ضرور ادا کر دیں. یہ بہت ہی ایک پیارا عمل ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے. اور اس کی تفصیل نماز کے احکام جو کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، مدنی چینل کے تمام ناظرین یہ کتاب حاصل فرمائیں. اور اس میں جو اس وقت میں آپ کو برکت بتانے جا رہا ہوں، ویسے تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں، 12 رسائل ہیں اس کے اندر، وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، تیمم سے متعلق، مسافر کی نماز سے متعلق، قضا نمازوں سے متعلق. اسی طرح وضو اور سائنس کا رسالہ ہے، تو اس میں تقریباً نماز کی تمام دعائیں، اذکار اور کافی مسائل اس کے اندر، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات تحریمی، مکروہات تنزیہی کا بیان اور بہت کچھ ہے اس کے اندر. اس وقت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام ضرور کیجیے. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے
رشتہ داروں کا، دوستوں کا، اپنے حلقہ احباب کے اندر، تو ایک بہت بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرنے والے کی نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو اگر اس کے ذمے میں نمازیں باقی تھیں، قضا نمازیں باقی تھی، قضا روزے باقی تھے، اور وہ ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فدیے کی وجہ سے، برکت سے، اس کی وہ نمازوں اور روزوں کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ دیکھیے، نماز کے بارے میں جو اعمال کے بارے میں سوالات، ان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ قبر کے اندر کیے جانے والے اولین سوالات میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں یہ طریقہ ازبر ہو۔ اس کے اندر جو قضا نمازوں کا رسالہ ہے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، رقم کے ذریعے جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ کسی کے پاس رقم نہ ہو اتنی تو وہ کیسے کم رقم سے زیادہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، اس کا بھی اس کے اندر طریقہ کار لکھا ہوا ہے، ازبر ہونا چاہیے۔ اور میرا مدنی مشورہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو ایک بہت بڑی خیرخواہی اس کے ساتھ یہ ہوگی کہ قبر میں تدفین سے پہلے اس کی نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ دیکھیے، ہم دیگر بھی ایصال ثواب کے کام کرتے ہی ہیں، اس میں ایک اس طریقہ کار کو شامل کر لیجئے۔ بڑے آسان انداز کے اندر امیر سنت نے فدیے کا طریقہ تحریر فرمایا ہے، اور انشاءاللہ یہ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ خیر خواہی کریں جو خواب کے بارے میں پوچھا گیا، اور ان کو ایصال ثواب کی دیگر ذرائع سے بھی کثرت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کو اور خواب دیکھنے والے کے دادا جان کو انشاءاللہ عافیت اور سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔